السلام علیکم ناظرین، نسیم۔ آج ہم بات پاکستان کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا کیس اس وقت جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے، پاناما لیکس کے، ہم بات کریں گے پر کیس قانون کے دائرے میں، اور اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہوں گے اعتزاز احسن۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ناظرین 24ویں امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس وقت ٹیبل کی گئی ہے نیشنل، اس حوالے سے، اور بات کریں گے جو ڈان لیگز ہے، سیکیورٹی لیگز کی جو کمیٹی بنی ہے، ان دونوں چیزوں میں اہم مسئلے ہیں، ان میں پیش رفت نہیں کیا ہوئی ہے، اور سیاسی حکمت عملی حکومت کی اور ناظرین اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے منسٹر آف اسٹیٹ زبیر صاحب، اور ساتھ ہوں گے مراد سعید پی ٹی آئی کے MNA۔ اس وقت ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں اور اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، جنہوں نے یہ کہا اس کیس کے بارے میں، یہ عمران خان کے بارے میں کیس نہیں ہے، یہ پاکستان کی قوم کے بارے میں کیس ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا اہم کیس ہے۔ سے پوچھیں گے بریک کہ انہوں نے بہت سی کے بارے میں کی ہیں، کے بارے میں کی ہیں، کب کیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ سینیٹر صاحب ہیں، تو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، کمیشن بننا نہیں چاہیے، کورٹ کو خود ہی اس پر بینچ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اعتزاز احسن صاحب نے یہ بات کی کہ اعتبار ہے وہ پرائم منسٹر کی کرنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ قطری کی بھی کرنا چاہیے۔ اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ جو قطری پرنس کا خط آیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے حوالے سے وہ بات ہوئی ہے جو ہونی چاہیے، وہ خط لگا قوم کے ساتھ ذات ہے۔ جی ناظرین، ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس احسن صاحب کے ساتھ کچھ پیش جی ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ سینیٹر اعتزاز احسن صاحب ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کیس کے بارے میں، پاناما لیکس کے بارے میں، اور بینچ کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اور جرا کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ شروع ان سے کرتے ہیں جو قطری خط آیا اس کے حوالے سے۔ اعتزاز احسن صاحب یہ بتائیے گا، جو قطری خط آیا ہے اس کو آپ کس طریقے سے جج کرتے ہیں بحیثیت ایک ایویڈنس کے؟ اس خط کی جو نوعیت ہے، اس پہ نہ کوئی تاریخ ہے، نہ اس میں کوئی سرٹیفائیڈ ڈاکیومنٹس ہیں، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس سے پہلے میں ایک بات ذرا عرض کر دوں آپ کو نسیم، کیونکہ میں ابھی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے یا بیٹھنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا ایک بڑا موقع ٹیلی ویژن، ایک بڑا معروف چینل، وہ میرے سے منسوب بیان ایسا چلا رہا تھا کہ جیسے کہ سردار لطیف کھوسا اور میرے میں بڑا اختلاف ہو گیا ہے۔ نہ میرے سے کسی نے بات کی ہے، نہ میری کھوسا سے بات ہوئی ہے، نہ کھوسا کی میرے سے بات ہوئی ہے، نہ کوئی اختلاف ہمارے میں ہوا ہے، اور ایک خبر ایسی چلائی ہے کہ پیپلز، اور بدستور چلتی رہی ہے سارے پروگرام میں وہ سرخی، میں نے ان کو میسج بھی کیا پر وہ چلاتے رہے سرخی کہ اعتزاز احسن نے جو لطیف کھوسا ہے اس نے کہا ہے کہ پٹیشن کرنی چاہیے، اور اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ نہیں، اور پیپلز پارٹی کے وکلاء میں بڑا اختلاف ہو گیا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔
اب آپ کی بات پہ میں آتا ہوں. میری آواز آپ کو کلیئرلی آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ مجھے بیچ میں شور آ رہا ہے. کلیئرلی آ رہی ہے اعتزاز صاحب, بہت کلیئرلی آ رہی ہے. اچھا, اور ناظرین بھی سن سکتے ہیں آپ کو. تو قطری لیٹر کا جہاں تک تعلق ہے, وہ تو ایک جب تک وہ قطری شہزادہ عدالت میں آ کے کھڑا ہو کے یہ حلف نہ لے کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا, اور پھر وہ اس خط کو ثابت کرے کہ اسی کا خط ہے, اور اس کے مندرجات جو ہیں وہ مندرجات جو اس کے کانٹینٹس ہیں وہ کانٹینٹس بھی ان کو بھی وہ پوری طرح ان کی تصدیق نہ کرے, اور پھر اس کو اپنے اوپر جرا کرنے کا اور کو موقع دینا پڑے, جب تک مخالف وکیل کو موقع نہ ملے اس پہ جرا کرنے کا. یہ جب تک 3-4 باتیں نہیں ہوتی وہ قطری خط کسی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے, کچھ اس کے پہ کوئی عدالت انحصار نہیں کر سکتی, اور یہ قانون شہادت کا خاص اصول ہے. اچھا یہ بتائیے اعتزاز صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ اگر وہ شہزادہ تشریف بھی لے آئیں تو پھر بھی جب تک کہ وہ جو خط کے کانٹینٹس ہیں اس کی تصدیق نہ ہو سکے, تو جو تصدیق کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں کس طریقے سے تصدیق؟ وہ تو ایک بڑی اسپیسیفک بات کر رہے ہیں, اور کہ جی ہم نے سیٹلمنٹ جو تھی ہماری بزنس سیٹلمنٹ اس کے نتیجے میں یہ فلیٹ لیے گئے, تو یہ تو بات تو بڑی بھاری بات ہے, اس پہ بہت کچھ ہے, ان کا منی ٹریل کیا تھا, ان کی اگریمنٹ کیا تھی, یہ سب چیزیں تو تصدیق کرنا کیا آسان ہوگا؟ یہ لیٹر جو آ گیا آؤٹ آف دا بلو. میرا خیال ہے کہ اگر 10 سوال تک اس قطری شہزادے کی ٹانگیں کانپنی نہ شروع ہو جائیں 10 سوالوں تک, تو وہ بڑا ہی آدمی کوئی بڑی نروز والا ہی آدمی ہوگا, کیونکہ اس میں اتنی کانٹرڈکشنز ہیں. نہ صرف قطر کی وہ اب آپ دیکھیں وہ کہتا ہے ریئل اسٹیٹ میں پارٹنرشپ اور حصہ ڈالا میاں محمد شریف نے. اب میاں محمد شریف کی جانب سے کوئی ڈاکومنٹ میاں محمد شریف کا ان کی جانب سے نہ صحیح پر ان کے کوئی ڈاکومنٹ ایسا پیش نہیں ہوا کہ میاں محمد شریف کوئی پیسہ 12 ملین ریال ان کا بائر تھا, بلکہ طارق جاوید شفیع ایک صاحب آئے ہیں سامنے, انہوں نے کہا ہے کہ وہ میرے نام پہ تھا اور وہ بے نامی تھا شریف کا, میاں محمد شریف کا. اب میاں محمد شریف چونکہ دنیا میں نہیں ہے اس لیے یہ ان کے خط ان کی طرف سے کوئی ڈاکومنٹ بنا نہیں سکتے تھے, تو اس لیے انہوں نے جاوید شفیع کو انٹروڈیوس کر دیا ہے. اگر میاں محمد شریف حیات ہوتے تو وہ شاید ان سے یہ بنوایا جاتا, ان کے دستخط کرائے جاتے, اور وہ ان کھاتوں پہ ان کا نام بھی اور ان کا دستخط بھی ہوتا. لیکن چونکہ وہ 2004 میں فوت ہو گئے قضائے الہی سے, اس وجہ سے ان کا بنایا ہوا ڈاکومنٹ تو نہیں بنایا جا سکا. جاوید شفیع کا نام جو ان کا بھتیجا تھا اس کو بے نامی بنا دیا, اور یہ ڈاکومنٹس لگتا ہے بظاہر فیبریکیٹ ہوئے ہیں. اور لینڈ جو ریئل اسٹیٹ کی بزنس میں میاں محمد شریف نے پیسے لگائے تھے, جبکہ میاں محمد نواز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے جو پیسے باہر لے کے گئے یا پیسہ جو انہوں نے وہاں سرمایہ اکٹھا کیا اس سے انہوں نے گلف سٹیل مل لگائی دبئی میں, جو بعد میں کسی وقت بیچ کے, اور اس سے حسین نواز کہتے ہیں کہ وہ خریدی گئی, ایک جدہ میں سٹیل مل خریدی گئی جس کو 2-3 سال میں اتنا منافع کے ساتھ بنایا چلایا
کہ اس سے وہ اپارٹمنٹس بھی خرید لیں لندن والی، جو اربہ روپوں کی اپارٹمنٹس تھیں، اور حسن نواز کو بزنس کرنے کے لیے کیپٹل بھی دے دیا. تو یہ چیزیں اب بناتے جا رہے ہیں. اگر میاں شریف زندہ ہوتے تو ان کے نام کی پراپرٹی یہ بنا لیتے، وہ زندہ نہیں ہے. اور نواز شریف کہہ چکے ہیں کہ میاں محمد شریف کی بزنس تھی دبئی میں، پر میاں محمد نواز شریف کہہ چکے ہیں کہ ان کی سٹیل مل تھی. اب قطریوں کی کوئی سٹیل مل نہیں تھی، چونکہ اس لیے جاوید شفیع کے نام سے ان کو بے نامی دکھا کے اور دستخط کرا کے فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس، یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، پر بظاہر جو فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ ساتھ ساتھ بنائے جا رہے ہیں اور اب تضادات ان کے آ رہے ہیں. ہر بیان میں پچھلے بیان سے تضاد ہے. ارتضیٰ صاحب، آپ نے جو بات کہی ہے اس میں تو دیکھیے ابھی آپ کیس کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو باہر سے دیکھ کے آپ بڑی حتمی بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ کورٹ میں جائیں اور جب ہیئرنگ ہوتی ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس وقت جو اونرز ہے پروف کا وہ ہے جو لوگ کیس لے کے آئے، جو پٹیشنر ہے، جو پی ٹی آئی ہے. تو یہ اگر موڈ نظر آئے کہ ایویڈنس کا جو اونرز ہے اس کا بار جو ہے وہ پٹیشنر پہ ہو، تو آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ جیسے جو ڈیفینڈنٹ ہے اس پر بھی بڑا بار ہوگا. دیکھیں، ڈیفینڈنٹ پہ بالکل اس میں اونرز آف پروف شریف خاندان پہ ہے. جس وقت انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ پراپرٹی ہماری ہے، ہمارے الحمدللہ یہ ہماری ہے، اس کے بعد اب اس کو کس طرح خریدا گیا، کن وسائل سے خریدا گیا، کس آمدن سے خریدا گیا، اس پہ کتنا ٹیکس ادا کیا گیا، وہ کن ذرائع سے تھرو واٹ مینز وہ ٹرانسفر ہوا، منتقل ہوا، وہ سرمایہ پیناما بھی برٹش ورجن آئیلینڈ سے ہو کے وہ لندن کون سے بینک اکاؤنٹس اور کون سے بینک ٹرانسفرز کے ذریعے وہ لندن پہنچا اور لندن اس سے وہ خریدی گئیں. یہ برڈن آف پروف اب پی ٹی آئی پہ ہرگز نہیں ہے. یہ اب برڈن آف پروف باقی کیس کا وہ شریف خاندان پہ ہے. یہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ جی ملزم پہ کس طرح برڈن آف پروف ہوتا ہے. یہ ابھی چند سال پہلے یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم کو سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا اور اس کو ٹرائی کیا تھا، اس کو سزا دی تھی. برڈن آف پروف یوسف رضا گیلانی پہ رکھا تھا، اس کو شو کاز نوٹس دیا تھا اور سارا برڈن اس پہ رہا اور اس کو سزا دی. اب نواز شریف کے لیے کوئی امتیازی، جی سوری آپ فرما رہے تھے. ہاں میں کہہ رہا ہوں نواز شریف کے لیے کوئی امتیازی اصول تو نہیں بنائے جا سکتے نا. جو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کو طلب کر کے اور جس طرح اس کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلایا تھا، یہی ہونا چاہیے. نواز شریف کا بڑا سمپل کیس ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن اب رہ نہیں گئی، اب ان کو بتانا ہے کہ وہ پیسے کون سے ذرائع سے کس طرح لیجٹمیٹ تھے اور کس طرح وہ کمائے گئے، کن وسائل سے وہ حاصل کیے گئے جن سے یہ اپارٹمنٹس خریدی گئیں. یہ بڑا سمپل ایشو ہے اب، اور اس کا بارے ثبوت بالکل قطعی طور پہ. جی آپ تو ظاہر ہے ارتضیٰ صاحب، ہم یہ نہیں مطلب اس گفتگو کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ناظرین کو ذرا کلیئرٹی ہو جائے. اگر آپ سے ہم یہ سوال کریں، آپ فرما رہے ہیں بار بار کہ نواز شریف صاحب کے خاندان کو یہ پروو کرنا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ پرنسپل سوال ہے، لیکن ہمیں جو لگا وہ تو بینچ سے دو سوال اٹھ رہے تھے. انہوں نے کہا ایک کہ یہ پروو کریں کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2006 ان کا خاندان یہ کہتا ہے
2006 کے بعد ہمیں ملکیت اس کی پراپرٹی کی ہماری تھی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جو پٹیشنر ہے آپ کہہ رہے ہیں 1993-94 سے تھا. ایک یہ سوال آپ پروو کریں جو پٹیشنر ہے، دوسرا یہ کہ یہ ان کے بچوں کی پراپرٹی ہے تو اس میں نواز شریف صاحب کا لنک ہے وہ پروو کریں. تو یہ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ جو جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ یہ دو بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور وہاں سے، لیکن آپ تو کچھ اور فرما رہے ہیں کہ فوج جو ہے اس کا پروف کا جو ہے برڈن وہ آپ فرما رہے ہیں کہ ڈیفینڈنٹ پہ ہے. دیکھیں نون والے جو ہیں، نون لیگ والے، ان کے ترجمان جو ہیں وہ آتے ہیں اور مجھے ہنسی آتی ہے، وہ آ کے بیٹھتے ہیں اور ایک ہی بات کیے جاتے ہیں کہ جی پیناما لیکس میں حسین نواز کا نام ہے، نواز شریف کا نام نہیں ہے. بھائی حسین نواز ہی یہ ثابت تو کر دے کہ اس نے کس طرح کمایا ہے. اس کے اب 4 مختلف بیانات اور 4 مختلف ذرائع آ چکے ہیں. ایک نواز شریف نے بیان دیا، اس نے کہا کہ جناب اسپیکر میں نے ساری دستاویزات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور سارا ہم نے جو بھی کیا ہے، اور فلور آف دی ہاؤس پہ اس نے کہا ہے اس میں کوئی قطری شہزادہ نہیں آیا، اس میں کوئی ریئل اسٹیٹ کی بزنس نہیں آئی. اس نے یہ کہہ دیا. ایک حسین نواز کا بیان ہے، اس میں کوئی قطری شہزادہ نہیں آیا. اس کو پوچھا گیا کہ کیا قطر کی یا سعودی عرب کی کوئی رائل فیملی نے آپ کے لیے، حکومت نے کچھ کیا؟ اس نے کہا قطعی طور پہ کسی نے، کوئی قطری نے بھی نہیں کیا. اب وہ رائل فیملی اور فارن منسٹر قطر کا اس کو بیچ میں لا رہے ہیں. یہ ان کے اپنے تضادات ہیں بہت سارے، اور میں 10 اور تضادات ان کے گنوا سکتا ہوں. یہ برڈن آف پروف ان پہ ہے. انہوں نے کاغذات بنانے کی بھی کوشش کی ہے. وہ ایک ٹرسٹی شپ کی ڈیڈ ہے جس کو ایک سولیسٹر نے سائن کیا ہوا ہے. وہ سولیسٹرز اس قسم کا ڈاکومنٹ پہ 100 پاؤنڈ کی فیس لے کے سائن کر دیتے ہیں. آپ لنڈن جائیں دستخط کرائیں، 100 پاؤنڈ فیس لے گا سولیسٹر اور دستخط کر دے گا. وہ کسی عدالت کے سامنے نہیں پیش ہوئے ہوئے ڈاکومنٹ. اور پھر برٹش ہائی کورٹ آف لنڈن کی ڈگری ہے $32,000 کی جو التوفیق بینک کی تھی. یہ تو میاں صاحب عدالت میں پیش ہوں، ان کی جرا ہو، وہ سوالوں کا جواب دے، اور ان کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنا نام کلیئر کریں. ان کو تو خوشی ان کو تو خود کہنا چاہیے میں سپریم کورٹ میں پیش ہوتا ہوں اور میں پیش ہو کے اور میں اپنے آپ کو کلیئر کروں گا. وہ پیش ہو عدالت میں. اعتزاز صاحب ہم بریک لیتے ہیں، پھر بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ نے یہ بھی فرمایا ایک انٹرویو میں کہ کمیشن نہیں بننا چاہیے آپ کے خیال میں، کہ اس بینچ ہی کو اس کیس پر فیصلہ دینا چاہیے. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب، اور پھر ہم آپ سے یہ کہیں کہ ہمارے مقصد ہرگز نہیں ہے کہ جو کورٹ میں ٹرائل ہے اس حوالے سے، یعنی کہ ہم ٹرائل تو خدا نہ خواستہ نہیں کرتے پلیٹ فارم پہ، لیکن اس پلیٹ فارم سے، لیکن جو سوال اٹھے ہیں ان سوالوں کا جو جواب ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لے کے آئیں آپ کے سامنے جن کا تجربہ ہے، جو ایکسپیرینسڈ ہیں، اور بھلے سے کسی بھی پارٹی سے ہوں. لیکن آپ نے دیکھا کل ہم 2 لائرز کو لے کے آئے تھے آپ کے سامنے، انہوں نے پورا بیان کیا تھا اپنا موقف. اعتزاز احسن صاحب ان کا تجربہ ہے، ان کا ایکسپیرینس ہے، وہ موقف بیان کر رہے ہیں. بریک کے بعد ہم آئیں گے اور ہم ان سے بات کریں گے کمیشن ورسز انکوائری کی، اور پھر دوسرا یہ کہ جو بات کی تھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک پروگرام میں، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا، وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے پروگرام کے بعد، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر چودھری نثار صاحب نے کہا کہ یہ لون پہ لیا 20 سال سے لون ادا کر رہے ہیں، تو اگر ان کو کورٹ بلا لے تو چودھری نثار صاحب کہیں گے کہ جی میری غلطی ہوئی ہے مجھ سے، تو اس میں کیا بات ہے، کوئی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. جو کانٹرڈکشنز پہ بات ساری دنیا کر رہی ہے، تو اعتزاز صاحب سے ان کا موقف سنیں گے. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اعتزاز احسن صاحب ہیں, سینیٹر اعتزاز احسن صاحب, اور انہوں نے اس کیس پہ پبلکلی بہت سی باتیں کی, اسی حوالے سے ہم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب, آپ نے یہ بھی کہا بڑی کلیئرلی کہ یہ کمیشن نہیں بننا چاہیے, بینچ کو کیس ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. نسیم, اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ تو 5-6 دن میں, ایک ہفتے کے اندر اندر اب تو یہ اس کا تصفیہ ہو سکتا ہے, اس کی فائنل رپورٹ آ سکتی ہے, اوپینین آ سکتی ہے. اس میں کمیشن کی ضرورت تو تب ہوتی اگر انہوں نے وہ جائیداد کو تسلیم نہ کیا ہوتا. اگر شریف خاندان نے جائیداد کو تسلیم نہ کیا ہوتا اور اس کا کھوج نکالنا پڑتا, فورینسک ایویڈنس وغیرہ اور منی ٹریلز کے وہ سارا کچھ کرنا ہوتا. انہوں نے تو وہ تسلیم کر لیا. اس کے بعد اب پرائم منسٹر کو چونکہ طلب کرنا ہوگا اس کیس میں, اس کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. پرائم منسٹر کو اپرچونٹی دینی پڑے گی کہ پرائم منسٹر آ کے اپنے آپ کو, اپنے نام کو کلیئر کریں. ان کے 3 بیان ہیں, ان متضاد بیان ہیں, ان کے بیٹے کا اس سے متضاد بیان ہے, وہ قطری پرنس کا ان سے متضاد بیان ہے. ہی شوڈ بی گیون دی اپرچونٹی ٹو کلیئر ہز نیم. وہ اپنی صفائی میں آ کے پیش ہونے کے ان کو موقع ملنا چاہیے. وہ موقع جب ملے گا تو وہ 5 ججز کے سامنے پیش ہوں گے تو بہتر ہے بجائے ایک جج کمیشن کے سامنے پیش ہو رہے ہوں. وزیر اعظم کو اس میں طلب کرنا پڑے گا. وزیر اعظم صرف اگر بچوں کا معاملہ ہوتا تو چلو کمیشن بتا دیتے. اس میں میاں محمد نواز شریف نے عدالت میں پیش ہو کے اپنی صفائی میں بیان دینا ہے اور ان کی جرح ہونی ہے, ان پہ سوال جواب ہونے ہیں. کے ساتھ صاحب میں یہاں پوچھنا چاہوں گی, آپ یہ فرما رہے ہیں لیکن دیکھیے نا, بینچ کی طرف سے تو 2-3 دفعہ یہ آبزرویشن آئی کہ اس میں تو پرائم منسٹر کا کنیکشن آپ پروو کریں. انہوں نے تو یہ کلیئرلی کہا پٹیشنرز کو کہ آپ پروو کریں پرائم منسٹر کا جو اس میں کنیکشن ہے. التوفیق ٹرسٹ کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کا تو نام ہی نہیں. آپ یہ اور پرائم منسٹر تو خود اپنا کنیکشن بتا چکا ہے. اس نے قومی اسمبلی میں جو تقریر کی ہے اس نے سارا بتایا ہے کہ کس طرح پیسے کہاں سے گئے, والد صاحب لے کے گئے, وہ کس کے والد تھے, نواز شریف کے والد تھے, وہ بیٹا کس کا ہے, نواز شریف کا بیٹا ہے. وہ تو خود بتا چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ میرا احتساب کریں. اور جو آپ نے بات کی نثار علی کی اور سلمان راجہ کے بیان کی کہ سلمان راجہ نے بیان دیا ہے کہ نثار علی آ کے کہہ دیں گے جی میرے سے غلطی ہو گئی, یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہوتا. یہ سلمان راجہ سلمان اکرم راجہ بہت ایک زیرک اور ایک کمپٹنٹ لائر ہیں, پر میرا نہیں خیال انہوں نے بہت سارے ٹرائلز کیے ہیں. ٹرائل لائر کو ہر کسی کو یہ پتا ہوتا ہے. اب ہم نے زندگیاں گزاری ہیں ٹرائلز کرتے ہوئے. مجھے شاید اندیشہ ہے کہ انہوں نے زیادہ ٹرائلز نہیں کیے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہلری کے معاونین پہ اور یہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ایلیگیشن لگاتا تھا کہ اس نے بھی he has pleaded the fifth amendment, she has pleaded the fifth amendment, کہ 5-6 نے fifth amendment plead کر دی ہے. fifth amendment کیا ہوتی ہے کہ جناب میرا یہ بیان نہیں, اور اگر اس سے کوئی میرا قصور نکلتا ہے تو میں قصوروار, میں خاموش ہوں, میں بات نہیں کروں گا. تو اگر نثار علی نے بھی آ کے پلیڈ دا 5th amendment کرنی ہے تو وہ تو ان کے خلاف جائے گی, بات بالکل خلاف جائے گی. اس کو بتانا پڑے گا کہ جو اس نے بات کی تھی وہ درست تھی, اور اس کو آگے ایکسپلین کچھ کر دے تو کر دے, پر اس سے انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں. اس نے کہا ٹھیک. اطلاع صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں, آپ نے کہا کہ جی پرائم منسٹر کو آ کے ان کو کراس ایگزامینیشن ہونی پڑے گی. آپ تو اس پر ایمفسس دے رہے ہیں کہ انہوں نے اونرشپ ہے, انہوں نے مان لی ہے, لیکن بینچ کی طرف سے پھر یہ بار بار آ رہا ہے کہ جی انہوں نے 2006 کی مان لی ہے اونرشپ, لیکن 1993 کا آپ اسٹیبلش کریں کیونکہ پٹیشنر کی یہ پلی ہے.
تو یہ جو لائن ہے اس وقت سوچ کی، تھنکنگ کی، تو آپ اس سے اتفاق نہیں کر رہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اونرشپ ہے، چاہے 2006 کی چاہے 1993 کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اونرشپ پر ہی کے بعد بوجھ پڑتا ہے پرائم منسٹر کے خاندان پہ کہ وسائل کی بات کریں. Am I hearing you correctly? نہیں، میں آپ کو بتاؤں اونرشپ 1993-94 کی بھی بتائی جا سکتی ہے، مشکل نہیں ہے. درخواست دے کے کہ نثار علی کو طلب کیا جائے اور محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کو طلب کیا جائے. کلثوم نواز شریف صاحبہ نے گارڈین میں اکتوبر 2000 کے گارڈین میں بیان دیا کہ یہ جائیداد انہوں نے بچوں کی تعلیم کے لیے خریدی تھی. اس بیان کی آج تک تردید نہیں آئی اور وہ بیان ان کو کنفرم کیا جائے کہ آپ جی ٹائم کم ہے، لیکن آپ بڑی ایک اہم بات کی طرف نکل پڑے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بلائیں ان کو، ان سے جرا کریں جن لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں شریف خاندان کی اور جو ان کے اور بھی لوگ ہیں جیسے چودھری نثار صاحب وغیرہ ہیں، لیکن کورٹ کی بینچ کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پٹیشنر ہے وہ جا کے ایویڈنس لے کے آئے کہ ملکیت 1993 سے تھی. تو یہ تو دو مختلف باتیں، ایک ہے کوئی ڈاکیومنٹ لے کے آئے، دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ کراس ایگزامینیشن کریں. میری گواہ اگر میں نے یہ ثابت کرنا ہو کہ 1993 میں یہ لیے گئے ہیں اپارٹمنٹس، تو میرا ایک گواہ چودھری نثار علی ہوگا، دوسری گواہ محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ ہوں گی، وہ خود بنفس نفیس. اور جو گواہ میں کہوں گا کہ میں نے یہ ثابت کرنا ہے تو مجھے بلانے ہیں، تو ان کو بلانے کے لیے میں ان کو گواہ بلاؤں گا. اور تیسرا میرا گواہ خود میاں محمد نواز شریف ہوگا، اور شاید میاں محمد شہباز شریف بھی، وہ میں نے اسٹڈی اس کو اس لحاظ سے نہیں کیا، پر وہ بھی یہ گواہان ثابت کریں گے کہ 1993 میں یہ ان کو جب جرا ہوگی، ان کے سوال پوچھے جائیں گے، ان کے سامنے ڈاکومنٹس رکھے جائیں گے، تو ان کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا جب التوفیق بینک کی ججمنٹ ان کے سامنے رکھی جائے گی، جس میں یہ رسپونڈنٹس ہیں، جس میں 32 ملین ڈالرز کے رہن پہ ڈگری ہوئی ہے. اعتزاز صاحب، آپ کی لائن آف تھنکنگ ناظرین کو بڑی کلیئر ہو گئی ہے. اب تو ملین ڈالر سوال یہی بچتا ہے کہ آپ نے اس کیس میں آپ انٹر ہوں گے کہ آپ پی ٹی آئی کے وکیل بنیں گے. آپ نے آن دا ریکارڈ کہا یہ بڑا اہم کیس ہے. آپ نے یہ بھی پھر کہہ دیا کہ میرے لیڈر جو ہیں اگر ان سے اجازت مجھے لینی پڑے گی. تو اس سے پہلے آپ اس سوال کا جواب دیں. اگر ہم آپ کو یاد دلائیں کہ 2008 میں آپ نے جو جوڈیشری کی موومنٹ میں آپ شامل ہوئے تھے، وہ آپ نے اپنی پارٹی کی پوزیشن سے الگ ہو کر آپ نے شمولیت اختیار کی تھی، آپ نے سینٹ کی سیٹ چھوڑ دی تھی. تو مجھے بتائیں کہ آپ پرسنلی اس کیس میں کتنے زیادہ انوالو اب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ذات خود اس کو اتنا اہم آپ کہہ چکے ہیں پاکستان کے لیے، تو کیا آپ اگر آپ کو بلاول بھٹو صاحب کہیں کہ جی آپ نہ جائیں اس کیس میں، جبکہ آپ کو لگے کیس بڑا اہم ہے، یہ ملک کے لیے اہم ہے، اور تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ کیس صرف ملک کی بات نہیں ہے، پارٹی کی بھی بات ہے. اور جو کلائنٹ جو مجھے انگیج کرنا چاہ رہا ہے وہ عمران خان تو میرا مذاق اڑاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سکڑ کے پیچھے کھڑا ہے ایک بچے کے. وہ بھی تو کچھ سوچے کہ وہ کس طرح کے وار کرتا ہے. میں نے اس پہ کبھی کوئی وار نہیں کیا، اس نے میرے پہ میری پھپتی اڑائی بھی ہے. تو اب اس پہ میں پارٹی کی رائے کے بھی خلاف جاؤں اور ادھر بھی میرے ساتھ وہ ہو جو حامد خان سے ہوئی ہے اور ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی،
یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جی اعتزاز احسن کلاڑی اٹھائے اور درخت اور بوٹے کاٹنے شروع کر دے. یہ میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں کہ پارٹی کے ساتھ سوچنا ہے. اگر عمران نے میرے بارے میں مطلب ہے پھپتی نہ اڑائی ہوتی, میں نے اس کی ہر وقت عزت کی ہے. اعتزاز صاحب آپ کا پوائنٹ از ویل ٹیکن. بہت شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, آپ کو ہم پھر بھی تکلیف دیں گے اس کیس پہ بات کریں. ناظرین, اعتزاز احسن صاحب نے اپنا جو موقف ہے کیس کے بارے میں بحیثیت ایک بڑے ایکسپیرینس لائر کے وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ انہوں نے البتہ کہا ہے کہ کیس میں شمولیت حاصل کرنے کے لیے پارٹی کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کی ایک پوزیشن ہونی چاہیے, پیپلز پارٹی کو انوالو کریں. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ذاتی طور پہ بھی عمران خان صاحب نے ان پر کافی جملے کسے ہیں. عمران خان صاحب کو اپنی جو ایک پوزیشن ہے اس کو ریویو کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ وہ نہ کیا جائے. اگر یہ پہلے ان کو اپروچ کریں تو حامد خان صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے اس پہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے برہمی کا اظہار بھی کیا ہے. اعتزاز احسن صاحب نے ہماری طرف سے آج اتنا ہی. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.